السلام علیکم، میں ہوں مشیر حسین۔ میرا تعلق ٹائی چی، مارشل آرٹس، میڈیٹیشن اور الٹرنیٹیو ہیلنگ سے ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور سحر اور اس سیگمنٹ کا نام ہے مینٹل ہیلتھ، اور آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے فوکس۔ فوکس جو ہے وہ اسکول لیول سے لے کے آج تک ہم سنتے آ رہے ہیں، غور سے دیکھو، غور سے کام کرو، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو یہ فوکس بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور بغیر فوکس کے سب چیز گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس فوکس کو لائیں کہاں سے، ڈھونڈ کے ملتا کہاں ہے۔ تو فوکس کا پہلا اصول یہ ہے ٹو آئسولیٹ یور سیلف فرام واٹ ایور از ہیپننگ اراؤنڈ یو اینڈ جسٹ تھنک آف دا پریزنٹ ٹاسک ایٹ ہینڈ، دیٹس اٹ۔ میں نے پچھلے سیگمنٹس میں بھی یہ ذکر کیا تھا کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ پریزنٹ سے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ وہ یا تو پاسٹ میں جی رہے ہوتے ہیں، پاسٹ کو سوچ رہے ہوتے ہیں، یا بہت زیادہ فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ فیوچر کے بارے میں سوچنا برا نہیں ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ فیوچر کے بارے میں سوچتے سوچتے آپ پریزنٹ سے ہٹ جائیں۔ تو پریزنٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ دیٹ یو ہیو، بیکاز اسی سے آپ اپنے فیوچر کو لکھ رہے ہیں۔ تو اس پہ فوکس کریں جو ایٹ ہینڈ ہے۔ ایک بار میں نے ایک اسٹوڈنٹ کو دیکھا، اس کے سامنے بک رکھی تھی، ایگزامز قریب تھے، اور آنکھیں بتا رہی تھی کہ ذہن کہیں اور جا رہا ہے۔ تو میں نے اس اسٹوڈنٹ کو کہا کہ جو کتاب میں لکھا ہے اس پہ غور کرو، جو ذہن میں چل رہا ہے اس کو چھوڑ دو۔ تو وہ ہنسنے لگا، مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں اس وقت کچھ سوچ رہا تھا؟ میں نے کہا تمہاری نظریں کتاب پر تھی، لیکن ایک بلینک سا لک تھا آپ کی آنکھوں میں، جس سے سمجھ میں آیا مجھے کہ your mind is not present over here in this moment۔ تو اسی کو ہم presence of mind بھی کہتے ہیں، کہ بھائی in the now کا جو کانسیپٹ بنا کہ بھائی فوکس کریں۔ اب ایک عبادت کی ہی اگزامپل دے دوں کہ رمضان کے حوالے سے نیند بھی آ رہی ہوتی ہے، رات ہو رہی ہوتی ہے، اور قرآن شریف پڑھنے میں ہنڈرنس ہو رہی ہے، اور نماز پڑھنے میں بھی دقت ہو رہی ہے۔ تو کیا کریں ہم؟ تو تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، کس کے روبرو کھڑے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے لیے یو مائٹ فیل اے لٹل شیور، گوس بمپس، کہ میں خدا کے روبرو کھڑا ہوں، کوئی بڑی شب ہے رمضان کی، اور مجھے اس وقت دنیا کا کوئی اس سے زیادہ امپورٹنٹ کام نہیں ہے کہ میں اس وقت عبادت کر رہا ہوں، یا قرآن شریف ہاتھ میں ہے تو میں اس وقت قرأت کر رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں۔ تو اس سے خوبصورت عبادت اور امپورٹنٹ عبادت دنیا میں اس وقت کوئی عمل نہیں ہے۔ تو آپ کا سارا فوکس اس وقت جو ہے وہ اسی پر آ جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے اس چیز کو فوقیت دی، امپورٹنس دی باقی سارے تھاٹس پر۔ دیکھیں اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ دھیان کیسے لگائیں، یہ دھیان نہیں لگتا ہمارا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، لیٹس میک اے لسٹ کہ اس وقت آپ کے ذہن میں کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں۔ نمبر 1، ہوم، آفس، ورک، فرینڈز، اینڈ دا لسٹ گوز آن اینڈ آن۔ اور کبھی کبھار ضروری نہیں ہے کہ 10 چیزوں کی لسٹ بنا لی تو وہ 11 نہیں ہوں گے، 12 نہیں ہوں گے، گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں۔ تو اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اس میں سے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے، اور اسی کو پرائیورٹائز کر کے اپنی ساری انرجی، اپنا سارا فوکس، اپنے سارے تھاٹس کا ڈائریکشن اس کی طرف کر دیں۔ مشکل کام ہے، میڈیٹیشن یہی تو ہے۔ میں نے اکثر اپنے اور بھی ویڈیوز میں یہ بات کوٹ کی ہے۔ دیر از اے سانگ بائی دا بینڈ کالڈ ایگلز، ہوٹل کیلیفورنیا، اور اس کا ایک جملہ مجھے بڑا پسند ہے، سم ڈانس ٹو ریممبر اینڈ سم ڈانس ٹو فرگیٹ۔ کہ آپ فوکس کر رہے ہیں کبھی کسی چیز کو کرنے میں، یاد کرنے میں، اور کبھی کسی چیز کو بھولنے کے لیے بھی فوکس کرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑا مزے کا مسئلہ ہے کہ ہم بھولیں کیسے کسی چیز کو۔ ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھار کچھ ایسے تھاٹس ہوتے ہیں جو ذہن میں آ جاتے ہیں، یا کچھ ایسی بیڈ میموریز ہیں جو ذہن سے نہیں ہٹتی، اور وہ آپ کے دوسرے کام کو شیڈو کر رہی ہوتی ہیں۔ دس از ویری نارمل کہ آپ کے کام میں خلل پڑ رہا ہے،
انٹرپشن ہو رہی ہے اور آپ وہ پرفارمنس نہیں دے پا رہے کہ میں جو ہوں وہ سیٹسفائی نہیں ہو رہا ہوں. وہ اس لیے کہ یو آر کانسٹنٹلی بینگ انٹرپٹیڈ بائی نیگیٹو تھاٹس, سم پاسٹ بیڈ میموریز. اب دیکھیں میں یہاں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں, پتہ نہیں آپ جب یہ ویڈیو دیکھیں گے تو اس وقت یہ سیگمنٹ چل رہا ہوگا تو آپ اس وقت کیا ٹائم ہوگا, کہاں بیٹھے ہوں گے, لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ میں اس وقت یہاں ہوں, اس روم کے باہر کچھ بھی نہیں ہے. اینڈ دا بیسٹ پارٹ از کہ آئی ایم انجوائنگ واٹ آئی ایم ڈوئنگ. تو اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز اس وقت میرے لیے کوئی بھی نہیں ہے. اینڈ دیٹ از واٹ ڈیولپس دا فوکس. کہ ایسا نہیں ہے کہ میرے ذہن میں تھاٹس جو ہیں وہ نہیں ہیں, بالکل ہیں, دوسرے تھاٹس بھی ہیں. اگر فرض کریں کوئی چھٹی کا دن ہو اور میں بیٹھا ہوا چھٹی کے دن پہ کام کو سوچ رہا ہوں یا کام کے دن چھٹی کے دن کو سوچ رہا ہوں, تو وہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو خراب کر دیں گی. کہ میں کام کے دن جو ہے وہ چھٹی کو سوچ رہا تھا, کام ٹھیک سے نہیں کیا, چھٹی والے دن صرف کام کو سوچتا رہا, چھٹی کا دن ہی غارت ہو گیا. تو وی ہیو ٹو میک شیور کہ اس وقت مجھے کس چیز پہ فوکس کرنا ہے. تو دیٹ میکس یور ورک پرفیکٹ. کہ ہاں اب آپ نے یہ کام بالکل صحیح سے کیا ہے کیونکہ آپ کی ساری توجہ اس وقت یہیں تھی. بہت سے تقریر کرنے والے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا, کیونکہ اگر وہ بات انہوں نے کہہ دی کوئی اچھی اور سننے والے نے نہیں سنی دھیان سے تو وہ بات ضائع ہو گئی. تو اکثر اسکول کے بچے بھی جو کلاس روم میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ دھیان کہیں اور ہے, سوچ کچھ اور رہے, اور ٹیچر نے کوئی بات سبق پڑھایا اور وہ سبق انہیں سمجھ میں نہیں آیا. سیم گوز وتھ ایڈلٹس کہ کبھی کبھار ہم اپنی بیسٹ جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان اے بیوٹیفل پلیس, بیوٹیفل فوڈ, گڈ فوڈ, اینڈ وی آر ناٹ انجوائنگ بیکاز ہمارے تھاٹس ہمارے ذہنوں میں اس وقت کچھ اور چل رہا ہے. وی آر فوکسنگ آن سم تھنگ ایلس وچ مے بی ٹوٹلی ارریلیونٹ. تو ایسا کیوں کریں ہم اس پریزنٹ میں کیوں نہ آئیں. اور رمضان کے حوالے سے اگر میں پھر سے کہوں تو سب سے بیسٹ چیز جو ہے وہ ہے عبادت. اور کبھی کبھار دیکھیں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں میڈیٹیشن جو ہے وہ کیا میڈیٹیٹ کرنے سے ہم غیر مسلم ہو جائیں گے. بالکل ایسا نہیں ہے. میڈیٹیشن ہی اس توجہ مرکوز کرنے کو کہتے ہیں کہ ہم تفکر کریں, فوکس کریں اس چیز پر کہ میں کیا کر رہا ہوں, کیسے کر رہا ہوں. تو مین چیز یہی ہے کہ ہاؤ انوالوڈ آر یو ان سم تھنگ. اور یہ جب آپ پریکٹس کرنا شروع ہو جائیں گے تو ایک پوائنٹ آئے گا جہاں پہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ میں اپنے مائنڈ کو کلیکٹ کر سکتا ہوں ایک جگہ پر. اسی کو میڈیٹیشن کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. دیٹ واز دی اینڈ آف آر سیگمنٹ اینڈ انشاءاللہ پھر ملیں گے. خدا حافظ. ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے اس اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے نور سحر. اور ابھی ہمیں جو جوائن کیا ہے وہ ہمارے مبلغ نے جو کہ چھوٹے سے ہیں بالکل, محمد شایان شیخ نے. اور اب ہم انہی کی جانب چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج یہ ہمیں کس چیز پر بیان دے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وبارک وسلم. آج جو میں نے موضوع چوائس کیا ہے وہ ہے مسلمانوں کے مابین بھائی بندی. ماشاءاللہ. اس چیز کے یہ چیز ہمارے معاشرے میں بہت پائی جاتی ہے کہ آج ہم سب مسلمانوں کے ہی حقوق بھول گئے ایز اے مسلم ہو کر. تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ, کہ یہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور اس وجہ سے بھائی بھائی ہیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ دینی تعلق کی وجہ سے اور اسلامی محبت کے ساتھ یہ مربوط ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو رشتہ ہے مسلمانوں کے مابین بھائی بندی کا, تو یہ تمام رشتوں سے بہتر رشتہ ہے اور تمام رشتوں سے مضبوط اور قوی رشتہ ہے. بے شک. کیونکہ آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور ہمیں یہ تعلیمات دی کہ کس طرح آپس میں مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اور اگر ہم اس چیز کو اپنا لیں اور سمجھ لیں تو فیصل بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ پرامن بھی بن سکتا ہے اور ایک بار پھر ہم عروج کی منازل طے کر سکتے ہیں. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی مدد میں مشغول ہو جاتا ہے, اللہ رب العزت اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے.
सुभान अल्लाह। जब मुसलमान किसी मुसलमान भाई की ऐब पोशी करते हैं, रब ताला बरोज़ क़यामत उसकी ऐब पोशी करेगा। जब मुसलमान किसी मुसलमान की मुश्किलात को आसान करता है, रब ताला उसकी मसाइब में से बरोज़ क़यामत कोई मुश्किल को हल फरमाएगा। यानी ये ऐसा रिवॉर्ड है कि दुनिया में तो मिलता ही मिलता है, बरोज़ क़यामत भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद इसका ज़ामिन है जो हमें अजर अता फरमाएगा। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो हम मुसलमानों की मिसाल दी, वो एग्जाम्पल इस तरह दी कि तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानंद है। यानी अगर जिस्म के किसी भी एक ऑर्गन को तकलीफ़ होती है, किसी भी परेशानी में मुब्तला होता है, तो तमाम जिस्म उसको महसूस करता है। तो इसी तरह अगर मुसलमान को किसी भी मुसलमान को किसी एक मुसलमान को किसी भी हवाले से मुश्किल पेश आए, तो उसको तमाम मुसलमानों को महसूस करनी चाहिए। और इस वजह से महसूस करनी चाहिए क्योंकि हम आपस में भाई बंदी का रिश्ता हमारे अंदर कायम है। जब हम इस चीज़ को समझ लेंगे तो हम एक दूसरे की मदद भी करेंगे, और जब मदद करेंगे तो हमारा मुआशरा खुद ब खुद ही कायम पुरअमन हो जाएगा। और मैं एक बात यहाँ पर यह भी ऐड करना चाहूँगा कि जो हम मुसलमान हैं, ये एक बहुत बड़ी दौलत है। आप देखें कि अगर देखें इस्लामिक हिस्ट्री में हम जाएं, तो मैं आज जब पढ़ रहा था तो मैंने एक रिसर्च पढ़ी, फैसल भाई, उन्होंने एक अंग्रेज़ ने रिसर्च की कि मुसलमानों की कामयाबी का राज क्या बना हिजरत के बाद। तो वो रिसर्चर ये लिखता है कि जब मैंने पढ़ा, मैंने देखा कि बहुत सारी वजूहात में से जो मैंने एक रीज़न देखी वो ये थी कि जब हिजरत के बाद प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा में अंसार और मुहाजिरीन के माबेन मुआखत का रिश्ता कायम किया था, वो सबसे बेहतर था कि मुहाजिरीन और अंसार मिलकर भाई बंदी में कायम हो गए, और इसकी वजह से इस्लाम की तालीमात का फ़रोग बहुत जल्द होता गया। तो आप ये देखें किस तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंसार मुहाजिरीन के भाई, और फिर उन्होंने एक हिस्ट्री की एक ऐसी आला मिसाल कायम की कि जो अभी तक तारीख के औराक में नक्श है और अभी तक रहेगी, और हमें इसकी मिसाल कभी नहीं मिलेगी। क्यों? देखिए कि उन्होंने क्या करा, जिसके पास 2 ज़ौजें थी अपने मुसलमान भाई को 1 ज़ौजा दे दी, जिनके पास कारोबार था आधा कारोबार उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की जो बात मुझे भी जहन में आई कि जब वो गए, उन्होंने कहा कि हाँ भाई, मुझे उनके पास जो साहबी रसूल थे जिनको भाई बनाया था, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा कि तुम्हें जो ज़ौजा पसंद है तुम वो ले लो, और मैं तुम्हें उसको तलाक देकर तुम उससे शादी कर लेना। उन्होंने कहा कि मुझे बाजार का रास्ता दिखाओ और मैं जाऊंगा, मैं जाके बिजनेस करूंगा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने बिजनेस को अडॉप्ट किया, तो आपने बिजनेस किया। तो हमें ये तालीमात मिलनी है इस्लाम से कि अगर कोई हमारे साथ बिल्कुल पीसफुल हो जाए, हम पर बिल्कुल मेहरबान हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि बस उससे फ़ायदे ही वसूल करने हैं, नहीं, खुद भी अपने कंधों पर खड़ा होना है और अपने पैरों पर खड़े होकर खुद भी अपनी मदद आप करनी है। और आखिर में मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि हम मुसलमानों को हुकूक़ को समझना चाहिए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुसलमानों पर 6 हुकूक़ हैं। पहला हुकूक ये है कि जब वो बीमार हो जाए तो उसकी इयादत को जाए। हमारे यहाँ क्या होता है, अगर बंदा हॉस्पिटल में भी होता है तो हम क्या कहते हैं, नहीं भाई मिलने नहीं जाना, क्यों, हमारी उससे लड़ाई हो गई थी। दूसरा हुकूक हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुसलमान का दूसरा मुसलमान पर हुकूक ये है कि जब वो मर जाए तो उसके जनाजे में हाजिर हो। तीसरा हुकूक हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम उससे कहीं पर मिलो तो उससे सलाम करो। सलाम से पहल करने में कोई पहला छोटा बड़ा नहीं हो जाता। इस चीज़ को हमारे नाज़रीन को समझना चाहिए। तमाम चीज़ें हमारे मुआशरे में पाई जाती हैं, अब हम सब ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सब ने इसको अपनाना है। चौथी चीज़ हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब वो दावत दे, इन्विटेशन दे, तो उसे एक्सेप्ट करो। और पाँचवीं चीज़ हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब वो छीके तुम्हारा मुसलमान भाई, तो तुम पर हक है कि उसको जवाब में यरहमुकल्लाह को। और छठी चीज़ जो बताई, मैं चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन इस चीज़ को अपनाएं, वो ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसकी मौजूदगी में और गैर मौजूदगी में उसके लिए खैर खाई करो। यानी जब भी तुम्हारे साथ कोई मामला पेश आए तो उसकी ग़ीबत ना करो, उसके साथ हमेशा बेहतरी से बर्ताव से पेश आओ, तो यही तुम्हारे लिए कामयाबी की राह है। और आखिर में मैं एक हदीस पेश करके अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा। वो हदीस मुबारक ये, हुज़ूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेहतरीन मुसलमान कौन सा है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द बेस्ट मुस्लिम? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन सलमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, बेहतरीन मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। यानी ऐसा है कि आपकी ज़ुबान से कोई ऐसा जुमला ना निकले कि जो दूसरे मुसलमान के लिए ईज़ा का बाइस बन जाए, आपकी ज़ुबान से ऐसी गाली गलौज ना निकले कि जो दूसरे मुसलमान के लिए तकलीफ का बाइस बन जाए, और फिर हाथ से भी महफूज रहे। अच्छा, हम फाइटिंग तो नहीं करते, इसका मतलब ये थोड़ी कि हमने फाइटिंग से बच गए तो हमने मुसलमान होने का हक अदा कर दिया, नहीं। आपको मुसलमान भाई, अगर आप मदीना शोब आपने लिखा हुआ है तो उसके अंदर आप दूध के अंदर पानी ना मिलाएं, आपका अपने हाथ से पानी ना मिलाएं, ना आप तौल में कमी ना करें अपने हाथों से। तो ये तमाम चीज़ें हम सब ने अपनानी है, और इससे अगर हम सब ने ये अपना ली तो हम बेहतरीन मुसलमान बनकर पूरा मन तरीके से मुआशरा कायम कर सकते हैं और दीन इस्लाम का प्रचार कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, नूर सहर ट्रांसमिशन में इस वक्त आप हमारे मुबल्लिग मोहम्मद शायान शेख की गुफ्तगू समाअत फरमा रहे थे।
جو کہ اسلام میں بھائی چارے کے تصور کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ ہمیں کس طریقے سے ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے اور ایک دوسرے کے غموں میں، ان کی خوشی میں کس طرح شرکت کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کو سمجھ کر کس طرح آگے بڑھنا چاہیے۔ اب میں سونیا سے کہوں گا کہ سونیا کیا اب ہم کوئی نعت سنیں؟ جی بالکل، اب ہم چلتے ہیں شاکر نصیر کے صاحب کی طرف اور ان سے کوئی کلام سنتے ہیں۔ جی شاکر صاحب۔ جی الحمدللہ، خالد محمود صاحب کا ایک بہت خوبصورت کلام پیش کر رہا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ کرم یہ مجھ پہ ہمیشہ شہ امم رکھیے، کرم یہ مجھ پہ ہمیشہ شہ امم رکھیے، میں خاک ہوں مجھے وابستہ قدم رکھیے، میں خاک ہوں مجھے وابستہ قدم رکھیے، سند ملے گی اسی در سے سرفرازی کی، سند ملے گی اسی در سے سرفرازی کی، جبین دل کو در مصطفیٰ پہ خم رکھیے، جبین دل کو در مصطفیٰ پہ خم رکھیے، میں خاک ہوں مجھے وابستہ قدم رکھیے، مجھے تو مانگنا آتا نہیں، میں کیا مانگوں، مجھے تو مانگنا آتا نہیں، میں کیا مانگوں، مجھے تو مانگنا آتا نہیں، میں کیا مانگوں، میری طلب کا شاہ دوسرا بھرم رکھیے، میری طلب کا شاہ دوسرا بھرم رکھیے، تمام نسبتیں قربان ان کی نسبت پر، تمام نسبتیں قربان ان کی نسبت پر، در رسول کی نسبت کو محترم رکھیے، در رسول کی نسبت کو محترم رکھیے، ثنا حضور کی خالد نہ ہو سکے گی رقم، ثنا حضور کی خالد نہ ہو سکے گی رقم، کسی کے بس کی نہیں بات اب قلم رکھیے، کسی کے بس کی نہیں بات اب قلم رکھیے، میں خاک ہوں مجھے وابستہ قدم رکھیے۔ اب ناظرین، ہم اپنی جو ہماری مستقل نعت خواں ہیں ہماری یہاں پر موجود ہبہ محمود سے ایک کلام سنیں گے۔ اللہ نے
نے کچھ ایسے اتارے ہیں محمد، اتارے ہیں محمد، اتارے ہیں محمد، اللہ نے کچھ ایسے اتارے ہیں محمد، اتارے ہیں محمد، اتارے ہیں محمد، اللہ نے کچھ ایسے اتارے ہیں محمد، اتارے ہیں محمد، اتارے ہیں محمد، ہر دور کے ہر شخص کو پیارے ہیں محمد، پیارے ہیں محمد، پیارے ہیں محمد، ہر دور کے ہر شخص کو پیارے ہیں محمد، پیارے ہیں محمد، پیارے ہیں محمد، اللہ جانوں کو بنا کر یہ پکارا، بنا کر یہ پکارا، بنا کر یہ پکارا، اللہ جانوں کو بنا کر یہ پکارا، یہ دونوں جہاں صرف تمہارے ہیں محمد، تمہارے ہیں محمد، تمہارے ہیں محمد، یہ دونوں جہاں صرف تمہارے ہیں محمد، تمہارے ہیں محمد، تمہارے ہیں محمد، ہر دور کے ہر شخص کو پیارے ہیں محمد، پیارے ہیں محمد، پیارے ہیں محمد، عبداللہ کے نور نظر جانو جگر بھی، نظر جانو جگر بھی، نظر جانو جگر بھی، عبداللہ کے نور نظر جانو جگر بھی، اور آمنہ بی بی کے دلارے ہیں محمد، دلارے ہیں محمد، دلارے ہیں محمد، اور آمنہ بی بی کے دلارے ہیں محمد، دلارے ہیں محمد، دلارے ہیں محمد، ہر دور کے ہر شخص کو پیارے ہیں محمد، پیارے ہیں محمد، پیارے ہیں محمد، سرکار کا میلاد مناتا نہیں جو بھی، مناتا نہیں جو بھی، مناتا نہیں جو بھی، سرکار کا میلاد مناتا نہیں جو بھی، وہ سوچ لے کوثر کے کنارے ہیں محمد، کنارے ہیں محمد، کنارے ہیں محمد، وہ سوچ لے کوثر کے کنارے ہیں محمد، کنارے ہیں محمد، کنارے ہیں محمد، اللہ نے کچھ ایسے اتارے ہیں محمد، اتارے ہیں محمد، اتارے محمد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیتی رہیے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام میں وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، کہیں مت جائے گا آپ کے اپنے اس پروگرام میں جس کا نام ہے نور سحر، اور جیسے ہی آپ واپس آئیں گے آپ ہمارا فیوریٹ سیگمنٹ، آپ کا اور ہمارا سب کا فیوریٹ سیگمنٹ علم و آگاہی دیکھ سکیں گے۔